درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں عبادت کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا اور دنیا میں رہنے سہنے کا بھی ڈھنگ بتایا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کو بھی حضور نے دین بنا دیا۔ ایک شاعر ہے ہمارے ہندوستان کا، کہتا ہے عالم روزگار کو آسان بنا دیا، عالم تکلیف عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ تو حضور نے دنیا کو بھی دین بنایا۔ جنگ کے بارے میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سی جنگوں کا حال آپ نے سنا ہوگا، بلکہ کچھ نادان بے انصاف اور متعصب لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ ان کو اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ نے تو اعلان کیا تو اکیلے سے، تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو تلوار چلانے والے کہاں سے آئے؟ وہیں سے نا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، رسول اللہ کے اخلاق کی تلوار، ایمان کی تلوار سے پھیلا ہے، صداقت کی تلوار سے پھیلا ہے، خوش اخلاقی کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئے تو مدینے میں مشکل سے سال بھر پورا ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف فوج تیار کر کے آئے اور بدر میں لڑائی ہوئی۔ بدر کی لڑائی میں مسلمان کمزور تھے، بے سہارا تھے، ان کے پاس آلات و اسباب نہیں تھے، اور قریش کو بڑا غرور اور فخر تھا، مگر بدر کی لڑائی نے ایک فیصلہ یہ کر دیا کہ اسلام اور حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور ظلم کو سرنگو ہونا ہے۔ بڑے بڑے جوان مرد بہادر جن کی موچ کبھی بھی نیچی نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے سے 12 گھنٹہ پہلے، یعنی شروع نہیں ہوئی تھی، بدر میں مارے جانے والوں کی نشاندہی کر دی تھی کہ ابو جہل یہاں مار کے ڈالا جائے گا، شیبہ کو یہاں قتل کر کے ڈال دیں گے، فلاں فلاں جگہ مرے گا، فلاں فلاں جگہ۔ اور رسول اللہ نے جہاں لکڑی سے نشان کھینچ کے بتا دیا تھا، تو حدیثوں کا بیان ہے کہ ہر کافر وہی مارا ہوا ملا جہاں رسول اللہ نے نشان لگایا۔ اس موقع پر میں کہتا ہوں کہ بھائی لوگ خامخواہ کے لیے بے چین ہوتے ہیں، رسول اللہ کو علم نہیں، نتیجہ تو 12 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے، اور شام کو رسول اللہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، اور جس کو کہا تھا کہ فلاں جگہ ملے گا وہی ملا۔ تو وہ تو رسول اللہ کا علم تھا کہ 12 گھنٹے پہلے بتا دیا کہ فتح ہماری ہوگی، اسلام کا پرچم بن، اور یہ رسول اللہ کا اقتدار اور ان کی قوت اور ان کی حکومت تھی کہ ابو جہل جیسا کافر بھی زندگی بھر سر کھلاتا رہا، انکار کرتا رہا، لیکن رسول اللہ نے جہاں بتا دیا تھا تو وہاں سے کھسک کے مر نہیں سکا، مرنے میں بھی مجبور ہے کہ رسول اللہ نے جہاں بتا دیا تھا۔ تو یہ بات ہے۔
تو یہ جو واقعہ بیان کرنے میں جا رہا ہوں یہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے صلح کی۔ تو بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد بڑی لڑائی مکے والوں سے ہوئی احزاب کی۔ 10,000 آدمی مدینے کے گرد آ کے انہوں نے گھیر لیا تھا، اور رسول اللہ نے خود یہ مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کے ہی جنگ کیا جائے تو کیا سبیل ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب مخالف کی طاقت زیادہ بڑی ہو تو اس وقت ہمارے وہاں ایسا کیا جاتا ہے کہ شہر اور گاؤں کے گرد خندق کھود دی جاتی ہے تو ایک بڑا دشمن نہیں آ سکے گا، خندق کے اس پار سے دفاع کیا جائے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ حلقت العادو بالدبور ونصرت بالصبا، ہاں چیز تلوار چلتی رہی، لوگ دوڑتے رہے، بڑے بڑے مارکے ہوئے، نہ اتنا ٹائم ہے نہ بیان کر سکتا ہوں، لیکن اخیر انجام یہ ہوا کہ ایسی ہوا پچھلے پہر چلی، صبح کی ہوا جس کو سونگھنے اور جس سے لذت حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹہلتے ہیں، مگر وہ ایسی تیز ہوا چلی کہ خیمے اڑ گئے کافروں کے، گھوڑے بھرے ہوئے کھلے تھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اس آندھی میں چلے گئے، پانی برسا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کے اس پار سے آبادی میں مسلمان بھی رات جاگ کر کے گزارتے تھے، تو اپنے ماننے والوں سے کہا کہ کوئی ہے جو خندق کے پار جا کے یہ پتہ چلا رہا ہے کہ دشمن کس حال میں ہے، تو کوئی نہیں اٹھا۔ حضور کے شوخیزاد بھائی تھے حضرت زبیر، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کہا کوئی جا کے دیکھے گا، کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سہبارہ ایسے ہی کہا، پھر یہی اٹھے تو سرکار نے فرمایا حواری زبیر، لکل نبی حواری و حواری زبیر، ہر نبی کا مددگار ہوتا ہے اور حامی ہوتا ہے، اور میرا پرجوش حامی زبیر ہے۔ تو یہ ان کو حواری رسول کا خطاب ملا تھا۔ اور اب حضور کی بات تو اٹھ کے گئے تو فرمایا کہ برف برس رہی تھی، لیکن میں چل رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں حمام میں ہوں، یہ اتنا گرم، ذرا بھی گرمی کا اثر نہیں ہوا۔ حضور کو آ کے خبر دے دی کہ دشمن بھگ گیا ہے اور کسی کا کہیں پتہ نہیں ہے، تو اس طرح ختم ہوا۔ تو جتنی طاقت تھی پورے عرب کے علاقے سے 10,000 لوگوں کو وہ لے آئے تھے خندق کی لڑائی میں جمع کر کے، مگر خائب و خاسر ہوئے اور مدینہ شریف کا بال بیکار ہی ہوا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی تلوار سے نہیں جیتا جا سکتا ہے، سیاست سے جیتا جائے۔ تو جنگ خندق کے اندر یہودیوں نے بڑی سخت مخالفت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اندر سے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کو حضور نے خندق کی جنگ ختم ہونے کے بعد مدینے سے نکال دیا اور یہ چلے گئے خیبر میں۔ تو ان کے 2-4-10 آدمی مکہ گئے اور یہ کہا کہ بھائی مکہ والوں تمہاری بھی وہی مصیبت ہے اور ہماری بھی وہی مصیبت ہے، ہم تو اپنے گھر سے نکال کے ادھر باہر پھینک دیے گئے ہیں، اگر آپ اور ہم مل کر کے پورے علاقے میں کوشش یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقاتلہ کر دیا جائے اور ان کو کسی طرف جانے نہ دیا جائے، تو مدینے والے کب تک وہاں کی کھجور کھائیں گے، وہاں کا پانی پئیں گے، اقتصادی طور پر وہ فاقوں میں گرفتار ہوں گے، مر جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ دباؤ کیا اور پورے علاقے میں گھوم کر کے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ مکہ شریف سے اتر جانب 400 کلومیٹر پر مدینہ ہے اور دکن جانب 250 کلومیٹر پر یا 150 کلومیٹر پر خیبر ہے۔ تو مکے کے دکن جانب مکہ اور مدینہ شریف کے جو یہ اتر ہوا تو مدینہ شریف سے کعبہ شریف
उत्तर तरफ कितनी दूरी पर हुआ, 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर के बाद फिर उसके मुकाबिल सिमत में तो अब ये खैबर पड़ गया, तो खैबर वालों ने उधर का रास्ता बंद कर दिया और मक्के मदीने से जितने काफिले जाते थे उस तरफ से जाते थे तिजारत से। और जनाब वाला इधर क्या कहते हैं कि मक्के वाले तो खुद दुश्मन थे ही, तो उन्होंने मक्का आने का अपना रास्ता बंद कर दिया। अब पूरब पश्चिम के 2 रास्ते बचे थे, तो एक रास्ता तो समंदर के किनारे, वो देखा होगा राबिग बिन आप लोगों ने, मदीने शरीफ के करीब है, उसके मुकाबले बनु गतफान का कबीला पूरा इलाका का था। उन लोगों के सामने जाकर के झुक करके इन लोगों ने ये शर्त रखी कि हम अपने खजूरों से इतना तुमको सालाना देंगे, इधर से मुसलमानों को आना जाना बंद करो। तो अब आम मुसलमान तो इस बात को नहीं समझे कि ये कितनी बड़ी चालाकी है। अब आप देख रहे हो अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, मगर ये घेरा डाले हुए हैं कि साथ इनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो यही इक़्तिसादी पाबंदी रसूलुल्लाह पर इन्होंने रखी थी कि कुछ दिनों के बाद खुद ही अपनी मौत माअज़ल्लाह मर जाएंगे और जनाबे वाला खुशहाल हमारी करेंगे, ये करना चाहिए। तो तारीख में ये वाक़या मैंने पढ़ा, हुजूर की सीरत एक रूसी ने लिखी है, उसका तर्जुमा मैंने पढ़ा, तो कहता है कि मां मुसलमान तो मुतमईन थे कि चलो भग गए वो लोग, लेकिन उनको ये नहीं अंदाजा था कि कब तक हम इस तरीके से यहाँ महसूर रह करके जिंदा रह सकेंगे, काट करेंगे, कमा सकेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक तदबीर सोची क्या, हुजूर को सोचना क्या है, उनके लिए तो कुरान भी साफ फरमाता है, इन हिया इल्ला वही यूहा, वो जो फरमाते हैं वो वही है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताई हुई बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस उसको लिख दिया करते थे, कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया लिखना। तो हुजूर ने पूछा, भाई तुम मेरे मलफूजात लिखते थे, क्यों छोड़ दिया तुमने? तो उन्होंने कहा, सरकार क्या बताऊं। लोगों ने कहा कि हुजूर कभी हंसी भी करते हैं, कभी गुस्से में भी कुछ होते हैं, तो आदमी के मुख्तलिफ हालात है, मुख्तलिफ बातें, हर बात को तुम लिख दोगे तो बाद में वो समझ हो जाएगी और उसमें बहुत बातें ऐसी होगी कि जो नहीं कहनी चाहिए थी। तो सरकार ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, उक्तुब, या अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, उक्तुब फइन्नहु ला यखरजु मिन्हु इल्लल हक, तुम लिखो मेरे मुंह से हक के अलावा कुछ नहीं। तो हुजूर की तो बात वही की थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं मक्का शरीफ उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, कौन चलेगा? तो 1400 लोग तैयार हो गए कि या रसूलुल्लाह हम चलेंगे आपके साथ। जाना था उम्रा के लिए, तो वहाँ 1200 या 1000 ऊँट भी हो गए वहाँ कुर्बानी करने के लिए। इहराम बांध लिया गया और साथ में न ढाल है, न नेजा है, न तीर है, न कमान है। जैसे देहात के लोग लाठी लेके चलते हैं तो तलवार उनका जिंदगी का हथियार था, वो जनाब वाला उसी को लेके चलते थे। हमने देखा वो क्या कहते हैं, राजस्थान में एक लड़का अपनी बीवी को ब्याह के लिए जा रहा था, वो अकेले ही था, लेकिन हलकात में तलवार दी हुई था, तो वहाँ के लोग तलवार ही रखते हैं, तो वो थी, वो काबिल एतराज बात नहीं, उससे लड़ने का सबूत नहीं। तो वो कहता है रूसी मुफक्किर कि सिवाय पैगंबर के कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता था। आप अपने इलाके से 400 किलोमीटर दूरी पर जा रहे हैं, न खाने का पूरा सामान है, उम्रा का दिन लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, 4 हफ्ता लगेगा, तो न पूरा खाने का सामान है, न हथियार लड़ाई का है, न ये है न वो है, और चले जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं उम्रा करने जाऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस पॉलिसी का ये मतलब था कि या तो मुझे रोकेंगे या जंग करेंगे मुझको, या ये कि इजाज़त दे देंगे। तो अगर मुझे इजाज़त दे देंगे
عمرہ کرنے کی اور طواف کرنے کی تو انہوں نے راستہ ہمارا روکا نہیں ہے، ان کا جو محاصرہ ہے خود ختم ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے جنگ کیا تو اب نہتھا کیا جنگ جیتتا، تو کوئی لیڈر ہوتا تو وہ یہ بھی تو سوچتا، مگر نہیں، یہ تو پیغمبر تھے، ان کو خوب معلوم تھا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے اس عالم میں 1400 آدمیوں کو لے کے چل پڑے۔ مکے کے قریب پہنچے تو ایک صاحب آئے جو وہیں مکے کے رہنے والے سے، حضور سے ان سے کچھ ملاقات بات کی، انہوں نے کہا کہ سرکار مت جائیے، یہ لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور لڑائی اور جنگ کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو سمجھاؤ بھائی، ہر دم کب تک لڑو گے، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے تم مکے میں کسی بھی مذہب والے کو نہیں روکتے ہو جو زیارت کے لیے آتا ہے کعبہ شریف کی، اس کو اجازت دیتے ہو، ہمارے ساتھ کیوں اتنی جاتی کرو؟ تو جو آدمی گیا سمجھانے کے لیے تو ان کا دماغ وہی تھا، بہت ہی زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا کہ تم جاؤ صلح کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ میں کافروں کے معاملے میں کتنا کڑا ہوں، اور میرے مددگار مکے میں سے میرے ہے نہیں، تو کہیں پکڑ کے مجھے مار ڈالیں گے۔ حضرت عثمان کا اب بھی بہت ہی وقار ہے ان کے وہاں، تو ان کو بھیجیے۔ حضرت عثمان غنی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات چیت ہوئی، انہوں نے نرمی سے کہا بھائی دیکھو، جنگ کے میدان میں ہو، تیاری کرنے کے لیے ہم آئے ہو تو لڑو، اور اگر ہم تیاری کرنے کے لیے نہیں آئے تو کیوں لڑتے ہو؟ مطلب اسراروں کو 2-4 روز رہیں گے تو آپ کو کیسے رہ جائیں گے، عمرہ ہو گیا ہمارا۔ تو بہت گرم ہو گئے، مگر حضرت عثمان غنی کا وقار ایسا تھا کہ کہیں کہ ہم ان کو تو نہیں آنے دیں گے، مگر عثمان تم 400 کلومیٹر سے یہی آس لگا کے چل کے آئے ہو کہ کعبہ بہت دنوں سے چھوٹا ہوا ہے، ہم چکر کریں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کو بوسا دیں گے، صفا مروہ کی صحیح، تو اب اتنی بڑی تمنا اور آرزو لے کے آئے ہو اور سفیر ہی بن کے صحیح یہاں آ گئے، تو تم چاہو تو احرام باندھے ہوئے ہو طواف کر لو، مگر رسول اللہ کو نہیں طواف کرتے۔ تو بھائی دیکھو مسلمان کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ آپ اگر فارم بھریں، 4 کی منظوری ہو جائے اور ساتھیوں سے 2 رہ جائے تو آپ ان کے لیے چھوڑ دیں گے کہ نہیں بھائی تمہارا نہیں منظور ہوا تو ہم بھی نہیں جائیں گے؟ نہیں، اس کی تو کچھ بات ہی اور ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کعبہ میں کیا کیا ہے۔ حاجی جب طواف کرتے ہوئے اور حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے بے قرار ہونٹوں کو رکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس کے دلوں سامنے تصور کی دنیا ہوتی ہے۔ ہماری قسمت، ہم 1400 سال بعد پیدا، وہ سرکار 1400 سال پہلے تھے، مگر حجر اسود تیرے قربان 1400 سال پہلے سرکار کی ہونٹ بھی یہی پڑے ہوئے تھے، چوہا تھا، اور 1400 سال بعد ہمارے بھی ہونٹ پڑے۔ اتنی بڑی بات ہے ایک حاجی کے لیے جو حجر اسود کو جا کے چومے، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے اللہ کی یاد کرے، تو عثمان کے لیے تو وہی ذوق رہا ہوگا، وہی شوق رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں الطواف حول البیت صلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ، طواف نماز ہی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ طواف میں بول سکتے ہو نیک بات کر سکتے ہو اپنے ساتھی سے، کوئی بھی نیک بات کرنی ہو، اور نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے دل کا حال یہ ہے کہ بے قرار ہونٹ حجر اسود پر لگائیں، اور حضور کا فرمان یہ ہے کہ یہ تو نماز ہے، تو نماز ہے اور جناب والا حج ہے، دونوں ہے، عمرہ ہے تو حج بھی ہے، دونوں ہے،
اور حضرت عثمان کو اجازت ہے کہ کر لو، مگر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں سبحان اللہ، تم نے سرکار کو تو روک دیا ہے اور ہمیں اجازت دیتے ہو۔ طواف فرض کی نماز ہے، لیکن مجھے وہ خود نماز پسند نہیں ہے جس میں رسول اللہ روکے جائیں اور یہ ہے اسلام، یہ سمجھیں۔ تو یہ خبر پہنچ گئی ادھر حضور کی طرف بھی کہ حضرت عثمان غنی جو مکے والوں میں بڑی تیز بات ہوئی، وہ تو مار دیے، قتل کر دیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا قافلے میں، آؤ ہاتھ پر بیٹھ۔ عثمان غنی کے خون کا بدلہ دیا جائے گا، کیوں انہوں نے میرے قاصد کو قتل کیا؟ یہ تو ساری دنیا میں بہت بڑا جرم ہے، سفیروں کا سب یاد رکھتے ہیں، انہوں نے کیسی زیادتی کی؟ سبحان اللہ۔ حضور کا ہاتھ ہے اور آ رہے ہیں صحابی، ہاتھ پر ہاتھ، یا رسول اللہ ہم جان دے دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ یہ ادا مسلمانوں کی اللہ پاک کو ایسی پسند آئی۔ حالانکہ کیا جنگل کا ماحول، ببول کا درخت، اسی سے جناب والا ٹیک لگاتے سرکار بیعت لے رہے تھے، مگر جبریل امین تھے۔ اللہ پاک کا حکم آیا، یا رسول اللہ ہم ان مومنوں سے راضی ہوئے الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جو ببول کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر جان دینے کی قسم کھا رہے ہیں۔ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ رسول اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ تو خدا کا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ ہاتھ، پیر، جسم سب سے پاک ہے، لیکن دنیا میں کوئی ہاتھ مجھے دکھاؤ کہ جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو میرے اور آپ میں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ کو اپنا۔ مسجدیں تو بہت ساری ہیں مگر بیت اللہ وہی ہے۔ ایسی شان ہے میرے سرکار کی۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو سرکار نے اسی ہاتھ کو، جو ہاتھ ابھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ اٹھایا اور کہا ھذا ید عثمان وانا ابایع منہ، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی طرف سے لڑنے کے لیے بیعت کر رہا ہوں اور اب باندھ رہا ہوں کہ ضرور عثمان جنگ کرے۔ تو کیا پتا چلا؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غلط فہمی میں نہیں تھے کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ کیا جو قتل کر دیا جائے اس کے طرف سے جان دینے کی کوئی قسم کھا سکتا ہے؟ بیعت کی جا سکتی ہے؟ تو بیعت کر کے ان کی طرف سے یہ دکھا رہے تھے کہ عثمان نے میرے لیے اپنی نماز وہاں قربان کی، طواف قربان کیا، عمرہ قربان کیا، اور میرے بغیر وہ نہیں کیا اس نے، تو میں اسے انعام بخش رہا ہوں کہ میرا ہاتھ بھی تو اسی کا ہے۔ لوگ حسد کر رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی حضور نے کسی کام کے لیے بھیج دیا ہوتا۔ آج ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے جان دینے کی قسم کھائی ہے اور حضور نے تو رسول اللہ اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا کے قسم کھائی۔ تو یہ تھا، وقت ہو گیا ہے، وہ کیا بتائیں، بات سے لمبی چھڑ گئی ہے۔ اچھا تو صاحب خیر، حضرت عثمان غنی آئے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجربے کار تھے، بہت دانشور تھے، لوگوں کو بڑا اعتماد تھا۔ جب یہ بات گرم ہوتی جا رہی تو انہوں نے کہا، اور مجمع بھی لگا ہوا وہاں کعبہ کے سامنے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو میرے اوپر کہیں تم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، میں تمہارا باپ بڑا عمر والا ہوں، تو مجھے تو سمجھتے ہو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو کہا ہاں اس میں کیا، اچھا تو میں جاؤں ذرا دیکھ آؤں حالات کی کیا ہے۔ گئے تو عجب منظر تھا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ وضو کسی بلند جگہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے، پانی گر رہا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس پانی کے لیے مارا ماری کر رہے تھے، کوئی رومال پھیلائے ہوئے، کوئی لوٹا بڑھائے ہوئے ہے کہ کوئی چھینٹا جائے، کسی کا ہاتھ سوکھا ہے نہیں مل رہا ہے تو اپنے گیلے ہاتھ سے کسی بھائی کو ملا تو اس میں لگا کہ آنکھ میں لگاتا ہے، لب سے چاٹ جس پر حضرت عروہ ابن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو پلٹ کے آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے مکے کے کافروں نے کہا اجی صلح کر لو، خیریت اسی میں ہے۔ کہا کیوں؟ کیا ہماری تلواریں ٹوٹ گئی ہیں؟ ہم لڑنے والے نہیں رہ گئے؟ قصہ اصل یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ان کے دیوانوں کو دیکھا ہے، عقل مندوں سے تلوار کر کے جنگ لگا کے لڑ سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو، مگر دیوانوں سے لڑنا مشکل ہے۔ واللہ لقد وقفت علی الملوک، قسم خدا کی میں نے بادشاہوں کا دربار دیکھا اور وہاں ان کے آداب و انداز کو دیکھا۔ فواللہ ما يعظم احدا مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے سارے دنیا کے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے لیکن دنیا میں کوئی آدمی کسی آدمی کی ایسی تعظیم کرتے ہی نہیں جیسی کہ محمد کے ماننے والے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پانی کے لیے جنگ کر رہے تھے، جو لوگ اپنے رسول کا دھواں زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ ان کی خون گرنے دیں گے۔ تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کی جا سکتی، صلح ہو گئی، راضی ہو گئے لوگ۔ اب بات لمبی چوڑی مگر میں بتاتا ہوں، یہ دیکھیے کہ بخاری کیا کہہ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی ایسی تعظیم کر ہی نہیں سکتا جیسی کہ صحابہ محمد کی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایمان والے ہیں۔ ہر نبی اپنے گاؤں کا جیسے سردار اور چودھری سو ان کی تعظیم ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے گاؤں کے چودھری، یعنی قسم کھائے ہیں کہ اللہ رسول کے شان کی جو بات کہیں ہو تو اس کے مقابلے میں ٹھیک اسی کا کاٹ کہیں نہ کہیں لکھ دینا چاہیے۔ تو اب آپ اس تعظیم کو کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا نبی السلام علیہ کہنے لگتے ہیں تو تکلیف ہو جاتی ہے، دکھ ہو گیا۔ دیکھو کہ دیکھنے والوں تو رسول اللہ کی تعلیم کرتے ہوئے اس طریقے سے دیکھا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صلح کے اوپر باتیں سن لیجیے کہ حضور کی کیسی صلح کی، دیکھیں کیا حال تھا، حالات کیسے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش ہر وہ بات جو ایمان اور توحید کے خلاف ہوگی اس کے علاوہ جو وہ کہیں گے میں مانوں گا۔ تو کیا صلح کے شرائط آئے؟ یہ طے ہوا کہ ان سال آپ چلے جائیے۔ تو سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کون کا چہرہ سرخ ہو جائے، کیا اے بھائی مکے والے جان بوجھ کے دب کے صلح کر رہے ہیں، تو جو دب کے صلح کرے اس کے موافق شرط ہوتی ہے یا جو جیتتا ہوا ہے وہ اپنے موافق شرط رکھتا ہے نہیں؟ تو شرط کیا ہے؟ ان سال آپ چلے جائیں، سال بھر کے بعد آئیں گے تو 3 دن آپ رہیے گا تب آپ کو چلے جائیے، تو پہلے ہی شرط تھی۔ اور اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ آیا ہو اور آپ سے پھر کے ہمارے وہاں رہنا ہو تو صاحب آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور ہمارا آدمی اگر مسلمان ہو کے مدینے گیا تو وہاں سے آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا، علی لکھو، کیا لکھوں سرکار؟ ھذا ما عاہدہ محمد رسول اللہ بِأَہْلِ مکہ یا بِأَہْلِ مکہ۔ تو جو صلح کا پروانہ لکھانے بیٹھا ہوا تھا عمرو بن طفیل، اس نے کہا صاحب یہ اسے نہیں لکھا جائے گا۔ کہا کیوں؟ اور کہا ہمارا جھگڑا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ ارے آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اب
ایک فریق بن کے آپ اب دکھوا رہے ہیں اپنا نام کہ میں محمد رسول اللہ صلح کر رہا ہوں، تو ہم وہاں دستخط کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم آپ کو رسول مان رہے ہیں۔ تو جب رسول مان لیں گے تو جھگڑا کاہے کو رہے گا؟ کعبہ حلال ہے آپ کے لیے، پکا حلال ہے، سب حلال ہوگا، تو یہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، تب کیا لکھا جائے گا؟ وہی جو سب جگہ لکھا جاتا ہے محمد ابن عبداللہ، سب لوگ اپنے باپ کا نام ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے باپ کا ذکر کیجئے، تو محمد ابن عبداللہ لکھیے، محمد رسول اللہ مت لکھیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی کاٹ دو، مجھے صلح کرنا ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اسے نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لوگ کہ الامر فوق الادب، اب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ادب بھی فوق الامر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب علی کا تھا؟ یا رسول اللہ آپ محمد رسول اللہ لکھوائیں، محمد ابن عبداللہ لکھوائیں، آپ کو یہ حق پہنچتا ہے، لیکن میرا تو یہ کلمہ ہے، میرا تو یہ ایمان ہے، یا رسول اللہ میں تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹا۔ تو حضور نے علی کو منع نہیں دیا، تو کیا کر رہے ہو؟ لکھو یہ ہو، کچھ نہیں، اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا، اپنا نام وہاں لکھ دیا۔ تو کیا پتا چلا؟ دیکھو دو رستے ہیں۔ ابھی جھگڑا جو تھا مکے کا یہ تھا کہ آپ محمد بن عبداللہ نہیں ہیں، مکے والوں کا یہ جھگڑا تو نہیں تھا۔ مکے والوں کا جھگڑا یہ تھا کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رسالت و بشریت کا جھگڑا تھا، اسی کو وہ تعبیر کر رہے تھے کہ صاحب محمد ابن عبداللہ لکھوائیے یعنی بشر لکھوائیے۔ تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو چاہیں اپنے کو کہیں، لیکن میں تو آپ کو رسول کہہ چکا ہوں، میں اس کو نہیں کاٹوں گا۔ تو رستہ دو صاف صاف ہو گیا، ایک ایمان والوں کا اور ایک اہل محبت کا، اور جناب والا ایک ان دونوں کا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک بڑے مولانا گزرے لکھنؤ کے مولوی عبدالحی صاحب، اور وہ کیا نام ہے ابوالحسن علی ندوی صاحب، تو انہوں نے خود لکھا، میں نے دیکھا کہ صاحب ہم تو ایسے توحید پرست ہیں کہ اگر کسی مسجد کی محراب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر لکھا ہے اللہ، ادھر دیکھتے ہیں محمد، تو ہماری توحید گڑبڑ ہونے لگتی ہے کہ بھلا بتائیے دو بھائی ہیں کہ کس کا نام رکھا ہے؟ تو علی تو وہ کر رہے ہیں اور ابوالحسن علی یہ کر رہے ہیں، تو یہ ہوا، خیر لکھ دیا گیا۔ انجام اس کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے، سال بھر کے بعد گئے، طواف کر دیا۔ اب کب ہوا کہ ادھر سے تو مسلمانوں میں سے پھر کے کوئی بھی نہیں گیا مکے، مگر مکے کے ایک صاحب آئے تو دو آدمی پیچھے سے آئے ہیں، یہ تو ہمارے آدمی ہیں، نہ جائیں، لکھا جاؤ بھائی، لکھ دیا ہے، معاہدہ کر دیا، تو کیا بات ہو جاؤ۔ تیسرے آئے جاؤ، چوتھے آئے جاؤ، تو ان میں سے جتنے تھے کوئی بھی واپس ہو کے مکہ نہیں گیا۔ سمندر کے کنارے کہیں انہوں نے بستی بنا لی، وہاں رہنے لگے۔ اب قافلہ تو کھل گیا تھا، راستہ آنے جانے کا تھا ہی کہ سب آ جا سکتے ہیں، تو جو قافلہ کہیں ادھر سے آئے مکے والوں کا، ادھر سے آئے تو وہ حضور کے وہاں شکایت ہی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے تو واپس کر دیا ہے، نہیں ہے۔ تب ان کو پتا چلا اور اللہ پاک نے یہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو لوگ شکست کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی، وہ مسلمانوں کی اور رسول اللہ کی فتح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سارے الزامات کو دور کرنے والا ہے جو کافی بک رہے تھے، لگا رہے تھے، اور اسلام کا جھنڈا آگے بڑھے گا۔ چنانچہ ایسے ہی بڑھا، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی جھنڈے کے پیچھے پیچھے ہم لوگوں کو بٹھا۔ اللہ